السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے خود شناسی، جو میرا پسندیدہ ہے۔ مطلب اپنی پہچان، اپنی کھوج، اپنی ذات کا سفر جو ہر انسان کو رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ سفر بھی تھا اور ایک سعادت بھی تھی میرے لیے۔ بار بار یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا خدا کو کیسے پہچانیں، جواب ملا خود کو پہچانو، اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ بابا بلے شاہ کا کلام جو اکثر میں سنتی ہوں، کی جانا میں کون، اس میں اللہ سے سوال ہے میں کون ہوں۔ نہ میں موسیٰ ہوں، کیونکہ موسیٰ آپ کا پیارا بندہ ہے جس سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں۔ نہ ہی میں فرعون ہوں، لیکن کون ہوں میں؟ یقین جانیے ہم بائے برتھ مسلمان پیدا ہونے والے اپنے مذہب کی بنیادی باتوں سے بھی غافل، ہماری اپنے مذہب سے اتنی بھی کمٹمنٹ نہیں جتنی اپنے بچوں گھر سے ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب فرض سمجھ کر ادا کیے، لیکن اس کی روح سے ناآشنا رہی۔ حج پہ جانے سے پہلے ٹریننگ ہوا کرتی ہے حج کی، تاکہ حج مبرور بن جائے، لیکن یہ میری ٹریننگ بھی نہ ہو سکی۔ 3 دن میں اچانک میرے حج پہ جانے کا ہوا، شاید اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا۔ سفر پہ روانہ ہو گئے، خیر وہاں پہنچے، کچھ قسمت اور کچھ اللہ کا کرم کہ وہاں ایک بہت نئی لڑکی سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کو میں دیکھا کرتی تھی اور سوچتی تھی یار کتنی متقی پرہیزگار لڑکی ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے وسیلہ بنایا اور مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب اس کے ساتھ رہ کر ملے۔ عائشہ جب بھی حرم میں جاتی، راستے میں ملنے والی خواتین، سیکورٹی والی خواتین اور حرم میں موجود تمام عورتوں کو سلام میں پہل کرتی۔ اس کو دیکھ کر میں بھی یہ نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دیا۔ یقین جانیے الوداعی طواف کرنے جب ہم حرم گئے، آدھے سے زیادہ خواتین حرم کی خود ملنے آ رہی تھیں، جس میں ہر نسل، ہر ملک، ہر زبان کی خواتین شامل تھیں۔ ان کے لہجے سے جو محبت چھلک رہی تھی بیان سے باہر تھی۔ یہ تھی سلام کرنے کی محبت۔ اس بات سے مجھے اپنے پیارے نبی کی ایک حدیث یاد آئی۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ اس حدیث کی عملی شکل میرے سامنے تھی۔ وادی منی میں معذور اور بزرگ خواتین کی ویل چیئر لے کر انہیں واش روم لے کر جانا، ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، یہ تھی عاجزی اور انکساری جو میں نے وہاں سیکھی۔ منی میں قیام کے دوران کھانے کی تقسیم کے لیے لائن لگا کر کھانا لینا پڑتا ہے۔ سب خواتین کے لیے ہم لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے، ان کے لیے کھانا لیتے، دسترخوان بچھاتے، ان کو کھانا کھلاتے۔ یہاں سے میں نے صبر کرنا سیکھا، اپنی بھوک کو مار کر دوسروں کو کھلانا۔ غرض کے یہ سلسلہ تھا میرے ان جوابوں کا۔ بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں بہت زیادہ باتیں کچھ شیئر کروں اور ریاکاری میں شامل ہو جائیں، لیکن پھر بھی جو سب باتوں کا نچوڑ تھا، عاجزی، انکساری، صبر، برداشت، حقوق العباد، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ہمسائے کے حقوق، یہ تھی وہ باتیں جو میرے رب نے مجھے عملی طور پر سکھائیں۔ میرے اندر ایک تبدیلی تھی۔ ابتدا تھی یہ میری نئی زندگی کی، خود شناسی کے سفر کی۔ الحمدللہ میرے رب نے مجھے اپنی ذات کی نہ صرف پہچان کرائی بلکہ ان گناہوں پر بھی پردہ رکھا اور مجھے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا سکھایا۔ روح کی پہچان ملی تو اندر کی بے یقینی اور بے چینی بھی ختم ہوئی۔ بندہ بشر ہوں، خطا کا پتلا ہوں، یہ نہیں کہ میں کامل مسلمان ہونے کی دعوے دار ہوں، لیکن میرے رب نے راستہ واضح کر دیا۔ یہ بھی رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے۔ بس جتنا شکر ادا کروں کا میں اپنے اللہ تعالیٰ کا۔ اس دن سے اندر سے میں تبدیل ہوئی، اپنی فیلنگ تبدیل ہوئی، اور اس چیزوں کو، ان باتوں کو میرے ارد گرد کے لوگوں نے بھی محسوس کرا۔ تو یہ تھا میرا اپنا ذات کا سفر، جس نے مجھے یہ سمجھایا